السلام علیکم۔ تو آج میں آئی ہوں تھوڑی سی گروسری شاپنگ کرنے کے لیے۔ تو یہاں پر سب سے پہلے ہم فروٹس لے رہے ہیں۔ تو ہانیہ اور مشل بنانا پسند کرتی ہیں، تو سب سے پہلے بنانا لیں گے۔ تو یہاں پر جی بنانا لے لیے ہیں ہانیہ کے پاپا جی نے، اور ہانیہ کو کچھ چاہیے۔ یہاں پر ہانیہ بھی کچھ نہ کچھ لے گی یہاں سے۔ تو اب انشاءاللہ آگے دیکھتے ہیں ہم نے کیا لینا ہے۔ تو یہاں پر یہ تمام ویجیٹیبلز ہیں، تو میں نے ٹماٹر لینے ہیں۔ تو وہاں سے ٹماٹر نہیں لیے تھے کیونکہ وہ بہت چھوٹے تھے۔ اس کے بعد جی ہانیہ کے پاپا جی کو میں نے کہا آپ گاجریں لیں اور شملہ مرچیں لیں۔ تو اب یہاں سے گاجریں تو لے لیں، اب شملہ مرچیں ہانیہ کے پاپا جی ڈالیں گے۔ چلیں جب تک وہ دیکھ سن کے شملہ مرچیں ڈالیں گے، میں یہاں پر آپ کو کچھ اور چیزیں دکھا دیتی ہیں۔ تو یہ ہیں جی ساری ویجیٹیبلز یہاں پر۔ ہاں جی ہانیہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ جوس دلوا دوں؟ ہانیہ جوس نہیں پیے نا؟ آپ کو پینا ہے جوس؟ اچھا چلیں ٹھیک ہے، لے دوں گی۔ اور یہ ہے جی مشل کی آپ پونی چیک کریں۔ آج میں نے اس کی چھوٹی سی پونی بھی بنائی ہے۔ کیا کہہ رہی ہیں؟ اچھا چلیں ٹھیک ہے، اوکے پاپا جی ابھی ویجیٹیبلز لیں، پھر اس کے بعد ہم کچھ اور لیں گے، اوکے۔ تو یہاں پر ٹماٹر لے لیے ہیں۔ چلیں جی ٹماٹر بھی لے لیے ہیں۔ تو یہاں پر شملہ مرچیں بھی لے لی ہیں، اور ماشاءاللہ سے شاپنگ ہو رہی ہے۔ اس کے علاوہ یہاں پر ہانیہ کو اب جوس چاہیے، تو ہانیہ کے پاپا جی یہاں سے جوس لیں گے۔ ہانیہ پائن ایپل والا کہہ رہی ہے، تو پائن ایپل والا ہی ہانیہ جوس پی گی۔ ہانیہ مینگو والا پاپا جی کہہ رہے ہیں، مینگو والا کہہ رہی ہے۔ ہاں یہ تو بات صحیح ہے، بنانا ہانیہ زیادہ ہیلدی ہوگا، کیونکہ ہانیہ کو نہیں اب اس نے لینا ہے تو لینا ہے۔ تو پہلے ہم نے وہ مینگو جوس لیا تھا، اس کے بعد جی پائن ایپل لے لیا، کیونکہ ہانیہ کہتی پائن ایپل ہی چاہیے۔ ہاں پائن ایپل ہے نا ہانیہ، اب آپ ہیپی ہیں؟ چلیں جی ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر جی اور بھی کافی ساری چیزیں ہیں جوسز کا، یہ پورا بنا ہوا ہے ریک، اور یہاں پر کیکس وغیرہ ہیں بچوں کے، چاکلیٹ ملک وغیرہ بھی ہے۔ اور باقی مشل آپ کیا کر رہی ہیں؟ منہ میں نہیں ڈالیں اس کو، بری بات، منہ میں نہیں ڈالنا۔ تو یہ ہے جی مشل اور ہانیہ آپ انجوائے کر رہی ہیں؟ تو یہاں پر جی اور بھی ویجیٹیبلز ہیں، ہم نے پیچھے سے کچھ ویجیٹیبلز لی ہیں۔ تو یہاں پر بھی اب ہم دیکھیں گے جو ہمیں مناسب لگی وہ ہم لے لیں گے، اور جو ہمیں ضرورت ہوئی۔ تو اونین لینا ہے ہانیہ کے پاپا، ہاں تو جو فریش ہے وہ لے لینا۔ تو یہاں پر جی ہم شملہ مرچیں یہاں سے ڈال رہے ہیں، پہلے وہاں سے ہانیہ پاپا جی نے ڈالی تھی، لیکن یہ والی زیادہ تھوڑی فریش لگ رہی ہیں، تو اس وجہ سے اب ہم یہ والی لے رہے ہیں۔ اس کے علاوہ جی یہ دیکھیں جی بینگن، اور اس کے علاوہ یہ بھی ہیں تمام چیزیں یہاں پر پڑی ہوئی ہیں۔ یہ دیکھیں جی پرپل بند گوبھی، اس کے علاوہ یہ چکندر ہیں۔ تو اب ہانیہ کے پاپا جو ہے لے رہے ہیں پیاز، اور پیاز بھی یہ بہت بڑے بڑے ہیں، بڑے بڑے پیاز جو ہوتے ہیں وہ کتنی دفعہ اندر سے وہ ہوتے ہیں، نرم سے بھی ہوتے ہیں، تو اس وجہ سے مجھے اتنے بڑے بڑے پیاز نہیں پسند۔ نہیں چھوڑیں پھر نہ لیں، کیونکہ بہت بڑے ہیں، پھر ان کا کوئی پتہ نہیں ہوتا، تو اس وجہ سے میں تھوڑے درمیانے سائز کے لیتی ہوں۔ اب یہ سارے ایسے ہی ہیں۔ اس کے علاوہ جی یہاں پر بھی ویجیٹیبلز ہیں، لہسن ادرک وغیرہ، اور ادھر ہے وائٹ پیاز، آلو بھی لینے ہیں ہانیہ کے پاپا، اور ہاں جی یہاں پر پیاز مل گئے ہیں نارمل، تو اب لے رہے ہیں ہانیہ کے پاپا۔ تو یہاں پر جو فائنلی پیاز بھی لے لیا ہے، اور اس کے علاوہ اب آلو لینے ہیں۔ تو یہاں پر جی ہم نے پیاز بھی لے لیا تھا، اور اب ہم ہانیہ مشل کو بھی لے کر جا رہے ہیں اس سائڈ پر، کیونکہ اب ہم ادھر دوسری رو میں جا رہے ہیں دیکھنے کے لیے۔ تو یہاں پر لہسن دیکھ رہے ہیں، لہسن بھی چاہیے، اور یہ ہیں جی فریش لہسن اور ادرک۔ کیا ہانیہ کہہ رہی ہیں؟ ناریل پانی؟ ہانیہ یہ تو
یہ تو اس طریقے سے پیک ہیں، ادھر ناریل پانی بنے ہوئے بھی ہیں، لیکن کیا ضرورت ہے، ہاں بہت ہے، بہت زیادہ گھر میں بھی پڑا ہوا ہے تھوڑا سا. اور باقی نہیں، آپ نے پائن ایپل جوس جو لیا وہ پئیں، اوکے؟ پھر ناریل پانی نہیں پیا جائے گا، ادرک نہیں چاہیے. مشل نے اس کو رکھنے دینا. یہ دیکھیں جی، مشل کہہ رہی ہے مجھے دے دیں. یہ مشل آپ اٹھا لیں گی؟ ٹھیک ہے، اتنا وزن تو مشل نے اٹھا لیا ہے، لیکن مشل نے کھانا ہی ہے اس کو. دے دیں مشل، آبش دے دیں. نہیں، مشل کو نہیں دینا، مشل کو نہیں دینا، نہیں دینا، نہیں دینا. تو آنے کے پاپا جی یہاں سے آلو لے رہے ہیں، میں نے انہیں کہا کہ آلو بھی لینے ہیں. اور یہ آپ چیک کریں، چھوٹے چھوٹے سے پیاز، تو یہ بھی ماشاءاللہ سے بہت اچھے ہوتے ہیں. یہاں پر بہت سارے لوگ استعمال کرتے ہیں، پر ہم نارملی پیاز استعمال کرتے ہیں. اور یہ دیکھیں جی، واٹر میلن، ان کا بھی سیزن نہیں ہے لیکن پھر بھی یہاں پر ہوتے ہیں واٹر میلن وغیرہ. اور یہ ہے جی فروٹس سیکشن، تو یہاں پر جی فروٹس ہیں. اور میں تو فروٹس میں زیادہ تر بنانا ہی لیتی ہوں، اس کے علاوہ میری کوشش ہوتی ہے میں کبھی کبھی ایپل لیتی ہوں اور کم ہی چیزیں لیتی ہوں، کیونکہ فروٹ اتنا کھایا ہی نہیں جاتا ہم سے. تو اس وجہ سے بچیاں بس بنانا وغیرہ کھاتی ہیں، تو وہ ہم نے لے لیا. اس کے علاوہ کتنی دفعہ ہم لے لیتے ہیں تو پڑی رہتی ہیں چیزیں. تو بس پھر یہاں پر یہ ہنے بابا جی ٹماٹر لے رہے ہیں. ٹماٹر پیچھے سے جو لیے تھے یہاں پہ بھی، اچھا چلیں ٹھیک ہے. تو یہاں پر جی یہ بھی ٹماٹر ہیں، اس کے علاوہ وہ بھی ویجیٹیبلز ہیں. اور یہ دیکھیں یہاں پر یہ بھی اس طریقے سے پیک کھیرے وغیرہ اور گاجریں. اور یہ ہیں جی اورنجز، یہ ہیں جی میلنز، یہ دیکھیں جی. اور یہاں پر بھی ہیں، یہاں سے دھنیا لے لینا، دھنیا پودینہ. پالک وغیرہ نہیں ہے فریش پالک؟ تو یہاں پر جی ہم نے نہیں لیا دھنیا پودینہ، کیونکہ اتنا ہاتھ فریش سا نہیں لگ رہا. اس طریقے سے ہیں پتے پتے کچھ بیچ بیچ میں، مطلب مرجھائے ہوئے. تو بس پھر ہم نے نہیں لیا، کیونکہ یہ آتا تو صبح ہے، لیکن ہم ابھی شام کو آئے ہیں تو اتنا ہاتھ سے یہ فریش نہیں ہے. تو اب ہم دیکھتے ہیں باقی چیزیں. تو یہ یہاں پر کھجور ہے، یہ کافی ٹائم سے میں یہاں پر دیکھ رہی ہوں، اسی قیمت میں لگی ہوتی ہیں، لیکن یہ پھر لیتے ہوں گے عربی لوگ، ہم دوسری والی استعمال کرتے ہیں نا. تو یہاں پر جی اور بھی فروٹس لینے لگے ہیں ہانیہ کے پاپا جی کچھ. اور یہ دیکھیں جی اناناس. اس کے علاوہ یہ ہیں جی باقی کے فروٹس. تو یہاں سے تو اور کوئی فروٹ نہیں لیا میں نے، ہنے پاپا جی کو کہا نہ لیں بہت زیادہ، پھر کھایا نہیں جاتا. تو اب ہم جا رہے ہیں آگے. تو بس ہم نے یہاں سے جتنی پرچیزنگ کرنی تھی کر لی ہے. اب ان کو ٹیگ لگوائیں گے، پھر انشاءاللہ میں اس کے بعد آپ کو نیکسٹ دکھاؤں گی کہ ہم نے کیا لینا ہے. چلیں جی، جب تک ٹیگز لگ رہے ہیں میں آپ کو وہ دکھا دیتی ہوں. وہ بھی دیکھیں ماشاءاللہ سے ویو، یہ بھی رمضان میں انہوں نے تیار کیا تھا، یہ جو لائٹس والا ہے. اوکے بنانا دیتی ہوں. اور باقی تو اسی طرح ہی تھا سسٹم سارا. ہاں نہیں دیتی ہوں، پاپا جی دے دیں. تو اس کے علاوہ یہ بھی ہے جی شاپ، ماشاءاللہ سے یہ بھی انہوں نے بہت اچھی ڈیکوریٹ کی ہوئی ہے. اس طریقے سے اس کا انہوں نے ماشاءاللہ سے ویو بنایا ہوا ہے. اور اس کے علاوہ یہ ہیں جی اولیوز وغیرہ اور فروٹس وغیرہ اس طریقے سے کٹے ہوئے. اور اس طرف بھی اسی طرح سے کٹے ہوئے ہیں. اور میں آپ کو دکھاتی ہوں، جو میں آپ کو دور سے دکھا رہی تھی نا لائٹس والا جو انہوں نے رمضان میں پریپیئر کیا، اس میں کیا کیا ہے. اس میں ہیں جی یہ تمام چیزیں، کنافہ وغیرہ. اور یہ جس طرح سے ہم ان کو کھجوریں بولتے ہیں اپنی زبان میں. باقی یہ بھی ہیں جی، یہ مطلب عربی تمام چیزیں ہیں. اور
مطلب مین جو اس میں زیادہ ہے وہ کنافہ ہی ہے، ہر ٹائپ کا، اور ماشاءاللہ سے بہت اچھی ہیں۔ اس کے علاوہ وہ خوبص وغیرہ ہیں، بریڈز وغیرہ، اور یہ ہے جی بیکری، اور بیکری میں بھی ماشاءاللہ سے کافی چیزیں ہیں۔ اور مشل نے الجھن سٹارٹ کر دی، اس کو یہ ہوتا ہے کہ مجھے اب اٹھا لے تھوڑا سا، کیونکہ تنگ پڑ جاتا ہے بچہ۔ اور یہ بھی ہیں جی کوئی اچار وغیرہ، پتہ نہیں عربی۔ باقی یہ ہیں جی ڈونٹس وغیرہ، اور اسی طرح بیکری کے آئٹم یہاں پر یہ ہیں کیکس وغیرہ۔ اور وہ دیکھیں جی سامنے اس طریقے سے وہ سامنے فریش بن رہے ہوتے ہیں، اور یہ ہیں جی پیسٹریز وغیرہ۔ چلیں میں جاتی ہوں اب۔ آنیا کھا لیں، اوکے، کھا لیں بنانا، اوکے۔ تو یہاں پر جی اب ہم آ گئے ہیں، یہ سارا چیز والا سیکشن ہے، اور چیز وغیرہ اور وپنگ کریم اور کوکنگ کریم، اس ٹائپ کی جو چیزیں ہیں یہ والا۔ اور یہ ہیں جی موزریلا چیز وغیرہ۔ اس کے علاوہ یہ ہے جی سامنے بیف وغیرہ، بیف، مٹن، کلیجی، اور یہ تمام چیزیں۔ تو یہاں پر میں نے انیبا بھائی کو کہا تھا کہ چکن لینا ہے بون لیس، تو وہ چکن دیکھنے آئے ہیں۔ تو یہ ہے جی سارا فروزن سیکشن، فروزن چکن وغیرہ ہیں یہاں پر، اور یہ اسی طرح سے بون لیس ہیں۔ اور جو فریش ہیں وہ اس طرف لگے ہوئے ہیں، پتہ نہیں آج اتنے نظر کیوں نہیں آ رہے۔ یہ اس طریقے سے ہیں، باقی کٹے ہوئے بھی ہوتے ہیں، ہاں یہ لیگ پیس وغیرہ، مطلب یہ بھرا ہوا ہوتا ہے لیکن آج حالی حالی ہے، پتہ نہیں۔ باقی یہ ایگز وغیرہ ہیں، یہ مرغیوں سے ریلیٹڈ چیزیں ہیں یہاں پر، فروزن چکن یہاں پر جو فریش چکن، اور یہ مرغیوں کے انڈے۔ وہ سامنے ہیں جی پانی کی بوٹلز وغیرہ، اور اس کے علاوہ یہ ہیں جی کچھ مسالے وغیرہ، یہ ہیں جی چھلی کے دانے، یہ ہیں جی لانگ لائف ملک، اور اس سائڈ ہے فریش ملک، چاکلیٹ ملک، اسٹرابری ملک، اس طریقے کے جو جوسز ہیں، دودھ، یہ جی اس طریقے کے ہیں فریش ملک وغیرہ۔ اس کے علاوہ یہ اوپر چاکلیٹ ملک اور اسٹرابری ملک، بنانا ملک، بہت سارے ملک۔ اس کے علاوہ یہ ہیں جی دہی وغیرہ، دہی میں بھی کافی فلیور ہوتے ہیں، سمپل بھی، اس کے علاوہ پروٹین والا بچوں کے لیے آپ نے لینا ہو، اس کے علاوہ اسٹرابری فلیور والا، پھر مطلب کافی سارا۔ یہ تو میں مشل کے لیے ایسا لے کے بھی گئی تھی کیونکہ یہ پروٹین والا ہوتا ہے، اچھا بچوں کے لیے ہوتا ہے، لیکن اس نے کھایا ہی نہیں، تو بس پھر باقی یہاں پر جی دہی بھی ہم لے لیں گے، ہاں نہیں بابا دہی بھی لے لیں۔ یہ ہیں جی بچوں کے کارن فلیکس وغیرہ، اور یہ کوکو پاپ۔ یہ کارن فلیکس تو میں نے رکھے ہوئے ہیں گھر میں، مشل کھاتی ہے بعض دفعہ اور ہانیہ کو نہیں پسند۔ باقی یہ ہیں جی یہ چیزیں۔ تو یہاں پر جی دودھ بھی لے لیا نے پاپا نے، اور دہی بھی لے لیا ہے، تو چلیں اب آگے چلتے ہیں۔ تو یہ ہیں جی فش وغیرہ، برفوں میں لیٹی ہوئی ہیں، لیٹی ہوئی نہیں ہے ویسے۔ تو یہ ہیں جی رائس، اور یہ ہے جی رائس سیکشن۔ یہاں پر آنے پاپا جی کچھ دیکھ رہے ہیں، نہیں یہ ہے۔ تو یہ ہیں جی دالیں وغیرہ، اس سائڈ بھی ہیں دالیں۔ تو آنے کے پاپا کے سپورٹ میں نے بچے اور پرچیزنگ کی ہوئی، اور خود میں ویڈیو بنا رہی ہوں۔ یہ ہیں جی آئل وغیرہ، پاستا سوس وغیرہ، اس کے علاوہ مشرومز ہیں جی، چکن سٹاکس وغیرہ، اور یہ جی ڈبے والے جو لوبیے ہیں، یہ ہیں جی نوڈلز وغیرہ،
یہ چینی ہے، اور یہ جی تمام رو اس طریقے سے بنی ہوئی ہیں. تو چلیں آگے چلتے ہیں. تو یہ ہے جی مسالوں والا سیکشن. تو یہاں سے میں نے ثابت زیرہ لینا ہے، تو ابھی میں نے بابا جی کو کہا ہے وہ پھر لیں گے انشاءاللہ. تو یہاں پر ثابت زیرہ ملا نہیں، تو میں نے پھر پاؤڈر تھوڑا سا لے لیا. میں نے کہا چلو فی الحال لیتی ہوں، بعد میں ثابت لے لوں گی. بیسیکلی میں جو مسالوں کی شاپنگ وغیرہ ہوتی ہے وہ میں کور مارکیٹ سے کرتی ہوں. انشاءاللہ میں کبھی گئی تو میں آپ کو وزٹ کرواؤں گی، لیکن ایک دو چیزیں چاہیے ہوں تو وہ میں لے لیتی ہوں اس طریقے سے، جہاں پر میں جس جگہ پر موجود ہوں وہاں سے اویلیبل ہوں. تو اس طرح باقی جو میں کرتی ہوں شاپنگ میں خاص اسٹور سے کرتی ہوں. یہ دیکھیں جی، یہ ہیں جی چیز وغیرہ اس طریقے سے، چیز کے پورے پورے بلاکس. پیچھے تو میں نے آپ کو دکھائی ہے نا، وہ تو شرٹ ہوئی ہوئی تھی، لیکن یہاں پر پورے بلاکس ہیں. اس کے علاوہ یہ ہیں جی کھجوریں وغیرہ، اور اس ٹائپ کے یہ ہیں جی بسکٹ. اور ہانیہ کو لگتا ہے پھر کچھ چاہیے، وہ رو رہی ہے. تو چلیں باقی یہ بھی ہیں جی ترکش ڈیلائٹ، یہ بھی دیکھ لیں. اور یہ ہیں جی گلیکسی جوسز، اور باقی یہ ہیں جی واٹر بوٹلز. اس کے علاوہ یہ ہیں جی بٹر وغیرہ ہیں یہاں پر. یہ ہیں جی فروزن جو ویجیٹیبلز ہوتی ہیں، وہ مٹر وغیرہ، چھلی کے دانے. اس کے علاوہ یہ اسپینچ، تمام چیزیں. اور یہاں پر انیک پاپا جی میرے ہاتھ سے فرائز دیکھ رہے ہیں. اچھا، تو یہاں پر یہ ہیں جی تمام ڈرائی فروٹس. اور یہاں پر آنیہ کے لیے اب ٹافیز لے رہے ہیں، کیونکہ وہ کہہ رہی تھی ٹافی لینی ہے. تو پاپا جی نے کہا چلیں زیادہ لے لیتے ہیں. تو ویسے تو میں میٹھا اوائڈ ہی کرتی ہوں، میں کہتی ہوں کہ کم سے کم آنیہ کھائے. بچوں کے لیے میٹھا اتنا اچھا نہیں ہوتا، لیکن بچے ضد ہی اتنی کرتے ہیں. اب آنیہ کو چاہیے تھی تو پھر اس نے رونا سٹارٹ کر دیا، پھر لے کے دی پاپا جی نے. تو اب اس کی وش پوری ہوئی ہے. تو باقی یہاں پر جی ماشاءاللہ سے ڈرائی فروٹس ہیں. اور اس سائڈ پہ ہیں جی اولیوز وغیرہ، جلاپینو وغیرہ. اور یہ ہے جی سرکے والا اچار. تو یہاں پر جی ہانیہ کو ابھی کھولنے کی جلدی پڑی ہوئی ہے. تو چلیں اب ہم پیمنٹ وغیرہ کروائیں گے، کیونکہ چیزیں تو ہم نے لے لی ہیں. تو جتنا ہمیں ضروری سامان تھا وہ ہم نے لے لیا. تو بس ایک مشل کو دے دوں، چلیں جی یہ لیں مشل. تو بس پھر چلیں ٹھیک ہے، اوکے. اور پھر ہم پیمنٹ وغیرہ کروائیں گے تو انشاءاللہ پھر میں اس کے بعد آپ کو دکھاؤں گی. تو ہانیہ اور ہانیہ کے پاپا جی تو پیمنٹ والی جگہ ہی کھڑے ہیں، لیکن مجھے کریلے یاد آ گئے. میں نے کہا کہ قیمہ کریلے نہیں تو بنا لیں گے، تو میں لے لیتی ہوں. تو یہاں پر میں آئی ہوں واپس اب کریلے لینے کے لیے. تو کریلے کہاں پر ہیں اب میں ڈھونڈ رہی ہوں. کیونکہ اس ٹائم مجھے یہ بھی ہے کہ وہ پیمنٹ کروانے کھڑے ہیں، ایسا نہ ہو کہ پھر وہاں پر وہ پیمنٹ کروا لیں اور میں پھر جاؤں. یہاں پر تو فی الحال مجھے نظر ہی نہیں آ رہے. تو میں تو سبزی والے تمام سیکشن گھوم چکی ہوں، میں فروٹس کی سائڈ پر آ گئی ہوں. مجھے کریلے نظر نہیں آئے، اس کا مطلب کریلے نہیں ہیں. تو میں نے جا کے جلدی جلدی بتاؤں کہ کریلے نہیں ہیں، تاکہ وہ پھر ویٹ نہ کریں. تو یہاں پر میں باہر ہی نکل آئی ہوں، کیونکہ اس سائڈ سے مجھے باہر نکلنا ایزی لگا. میں نے کہا چلیں ہاں پاپا کو بتا دوں گی سامنے سے. تو یہاں سے میں نے ہمیں پاپا جی کو بتا دیا ہے کہ نہیں ہے کریلے. اور میں یہاں پر ویٹ کر رہی ہوں، وہ پیمنٹ کروا کے نکلتے ہیں، پھر اس کے بعد ہم گھر کے لیے نکلیں گے. تو یہاں پر بس پیمنٹ وغیرہ ہونا سٹارٹ ہو چکی ہے. اور یہ ہیں جی سامنے بھی کچھ شاپ اس طریقے سے. اور یہ ہانیہ آ گئی ہے.
تو یہاں پر جی ہم پیمنٹ وغیرہ کر کے نکل آئے ہیں بائے. تو اب ہم انشاءاللہ گھر ہی جائیں گے، اور یہ مال ہمارے گھر کے بہت قریب ہے تو ہم زیادہ تر شاپنگ یہیں سے کرتے ہیں، گروسری وغیرہ کی اور ضروری چیزوں کی. تو بس پھر جی آنیہ، ہاں چاکلیٹ کھانے سے دانت ٹوٹ جاتے ہیں نا. تو بس پھر اب ہم چیزیں وغیرہ رکھیں گے، اس کے بعد ہم گھر جائیں گے. تو یہاں پر جی آنیہ سب سے پہلے آ گئی ہے میرے پاس کہ ماما جی آپ مجھے چاکلیٹس کھول کے دیں، تو اب اس کو میں چاکلیٹس کھول کے دوں گی. ماشاءاللہ سے بہت یمی. ہانیہ یمی ہے، چلیں ٹھیک ہے اوکے کھا لیں. تو چلیں اب میں ان تمام چیزوں کو سنبھالوں گی، اور شاپنگ کرنے کے بعد جب گھر آؤ تو چیزوں کو سنبھالنا بھی ایک بہت بڑا کام ہوتا ہے. تو اب میں ان تمام چیزوں کو جگہوں پہ رکھوں گی، اور انشاءاللہ اس کے بعد میں کھانا بناؤں گی، تو وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ آج میں کیا بنا رہی ہوں. تو چلیں میں اب چیزوں کو سنبھالتی ہوں. تو سامان وغیرہ سنبھالنے کے بعد اب میں کروں گی ڈنر کی تیاری. تو آج میں بنا رہی ہوں ڈنر میں قیمہ آلو. تو یہاں پر سب سے پہلے میں نے ایک پین لے لیا ہے، اور اب میں فلیم سب سے پہلے آن کر لوں گی. تو چلیں جی فلیم میں نے آن کر لیا ہے، اور اب میں پین میں ایڈ کروں گی کوکنگ آئل. اور اب کوکنگ آئل ایڈ کرنے کے بعد میں اس میں بالکل باریک کٹا ہوا پیاز ایڈ کر دوں گی. پیاز کو میں نے بالکل باریک باریک اس طریقے سے کٹ کر لیا تھا. تو اب میں پیاز کو پیارا سا گولڈن براؤن ہونے دوں گی. بیسیکلی آج میں نے بنانا تو قیمہ کریلے تھا، لیکن مجھے نہیں ملے آج کریلے، میں نے وہاں پر ڈھونڈے. تو اس وجہ سے پھر میں نے سوچا چلیں آلو، پہلے میں نے سوچا کہ چلیں چنے کی دال وغیرہ ڈال لیتی ہوں یا کوئی اور چیز ایڈ کر دیتی ہوں، پر پھر میں نے اپنے ہسبینڈ سے مشورہ کیا تو انہوں نے کہا کہ آلو ہی ڈال دو. چلو کوئی نہیں. تو پھر میں نے کہا کہ چلیں آج میں قیمہ آلو ہی بنا لیتی ہوں. تو چلیں اب پیاز گولڈن براؤن ہو جائے تو پھر میں آپ کو ملتی ہوں. تو یہاں پر پیاز گولڈن براؤن ہونا سٹارٹ ہو چکا ہے. تو اب میں اس میں ایڈ کروں گی 1 ٹی اسپون کے برابر سابز زیرہ. اس سے بہت پیاری خوشبو آتی ہے، اور جب تک فل گولڈن براؤن ہوتا ہے پیاز تب تک زیرے کی بھی خوشبو بہت اچھی سے نکل کے آ جائے گی. تو یہاں پر ماشاءاللہ سے پیاز اچھی طرح سے گولڈن براؤن ہو چکا ہے. تو اب میں اس میں ایڈ کروں گی 1 ٹیبل اسپون ادرک لہسن کا پیسٹ، اور ساتھ میں اس میں ایڈ کر دوں گی بیف کا قیمہ. یہ ½ kg بیف کا قیمہ ہے. اس کو میں نے اچھی طرح سے دھو کے اس طرح سے چھنی میں رکھ دیا تھا تاکہ اس کا پانی اچھی طرح سے نچڑ جائے، ڈرین ہو جائے. تو اب میں قیمہ ایڈ کر دوں گی، اور اچھی طرح سے میں قیمے کی بنائی کر لوں گی جب تک اس کا کلر اچھی طرح سے چینج نہیں ہو جاتا. اور اس ٹائم ادرک لہسن کا جو پیسٹ ہے اس کے ساتھ بھوننے سے جو قیمے میں بعض لوگوں کو اسمیل آتی ہے ہلکی سی، وہ بھی دور ہو جاتی ہے. تو چلیں اب میں قیمے کو بھی اچھی طرح سے بھون لوں، تو پھر میں انشاءاللہ آپ کے ساتھ ملتی ہوں. تو یہاں پر ماشاءاللہ سے قیمے کا بھی کلر چینج ہو چکا ہے، اور اب میں اس میں ایڈ کروں گی ایک بڑے سائز کا ٹماٹر جس کا میں نے اس طریقے سے پیسٹ بنا لیا تھا. اور ٹماٹر کا کلر مجھے تھوڑا ہلکا لگ رہا تھا، بالکل لال ہوتا تو تھوڑا اور اچھا لگتا، پر چلیں کوئی نہیں، ابھی اسپائسیز وغیرہ بھی میں ایڈ کروں گی تو اس کا کلر انشاءاللہ بن جائے گا. اور ٹماٹر ایڈ کرنے کے بعد اب میں اس میں یہ 3 عدد ہری مرچیں ایڈ کر دوں گی جن کو میں نے اس طریقے سے درمیان سے کاٹ لیا ہے، اور ساتھ ہی میں اس میں کچھ اسپائسیز ایڈ کر دوں گی. تو سب سے پہلے میں ایڈ کروں گی ½ ٹیبل اسپون ریڈ مرچوں کا پاؤڈر. 1 ٹی اسپون کے برابر میں یہ کشمیری لال مرچ ایڈ کر دوں گی تاکہ کلر بہت پیارا سا آ جائے. اس کے علاوہ میں ٹیسٹ کے اکارڈنگ نمک ایڈ کر دوں گی، اور ہلدی بھی میں 1 ٹی اسپون کے برابر ایڈ کر دوں گی. اور 1 ٹیبل اسپون بھر کے میں سوکھا دھنیا ایڈ کر دوں گی، اور اس کو میں نے ابھی ہی پیسا ہے ہاون دستہ میں، تو مجھے اس کا ٹیسٹ بیسیکلی پسند ہے. اب ان تمام اسپائسیز کو میں اچھی طرح سے مکس کر لوں گی. اسپائسیز کو اچھی طرح سے مکس کرنے کے بعد اب میں اس میں آلو ایڈ کر لوں گی. آلو کی تو مجھے یاد ہی نہیں تھی رہی، ابھی یاد آئی ہے کہ میں نے دیکھا تو، کیونکہ آج میں قیمہ آلو پکا رہی ہوں. اور ویسے میرا ارادہ آج قیمہ کریلے پکانے کا تھا، لیکن آج میں نے وہاں پر ڈھونڈے مال میں، وہاں پر کریلے نہیں تھے. یہاں پر میں نے آلو ایڈ کر دیے ہیں، اور اب میں کور کر دوں گی اور میڈیم ٹو لو فلیم کر دوں گی تاکہ آلو بھی اچھی طرح سے گل جائیں، قیمہ بھی اچھی طرح سے پک جائے. بیچ بیچ میں چیک بھی کرتی رہوں گی کور اٹھا کے، اگر کسی پوائنٹ پر مجھے لگا کہ پانی ایڈ کرنا چاہیے تو پھر میں ایڈ کر دوں گی.
ادروائز میں اس کو بھی کور کر کے رکھ دوں گی۔ چلے میں نے کہا کہ میں دیکھ لیتی ہوں، کافی زیادہ دھواں شواں اڑ رہا ہے تو ایک دفعہ چیک کر لینا بہتر ہے۔ تو یہاں پر جی میں کور اٹھاؤں گی کہ کہیں پہ پانی وغیرہ تو نہیں سوکھ رہا، تو پانی تو یہاں پر تھوڑا سا اور ایڈ کر دیتی ہوں۔ اس طرف سے تو ٹھیک ہے، اس طرف سے تھوڑا سا پانی ڈرائی ہو گیا ہے۔ تو چلیں اب میں اس میں پانی ایڈ کر دیتی ہوں، اتنا سا میں پانی ایڈ کروں گی، ٹھیک ہے، تاکہ آلو بھی اچھی طرح سے گل جائیں۔ اور آلو ویسے اتنے موٹے تو نہیں ہیں، جلدی گل جائیں گے، اور باقی جو ہے قیمہ بھی اچھی طرح سے کوک ہو جائے، آلو بھی اچھی طرح سے کوک ہو جائے، اور گریوی بھی تھوڑی بچ جائے۔ چلیں اب میں کور کر دیتی ہوں تاکہ قیمہ اچھی طرح سے پک جائے۔ اور اب جب صحیح قیمہ انشاءاللہ فائنل ہو جائے گا تب میں آپ کو دکھاؤں گی، کیونکہ اب تو میں نے پانی ایڈ کر دیا، اب چیک بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اب میں اس کو میڈیم ٹو لو فلیم پر رکھ دوں گی، تب تک میں روٹیاں بنا لوں گی۔ تو یہاں پر میں نے ساتھ ساتھ روٹیاں بھی پکانی سٹارٹ کر دی ہیں، کیونکہ اب جب تک انشاءاللہ سالن ریڈی ہوتا ہے، میں نے کہا کہ ساتھ ساتھ روٹیاں بھی پکا لیتی ہوں۔ تو یہاں پر میں نے ساتھ ساتھ روٹیاں بھی پکانی سٹارٹ کر دی ہیں، میں نے کہا چلیں جب تک سالن ریڈی ہوتا ہے تو میں روٹیاں بھی پکا لیتی ہوں۔ تو چلیں میں نے روٹیاں بھی ماشاءاللہ سے پکا لی ہیں، اور اب میں قیمہ چیک کر لوں گی۔ قیمے کو بھی تقریباً 10 منٹ ہو گئے ہیں۔ چلیں اب میں اس کا آلو چیک کرتی ہوں۔ ویسے اس میں ابھی جتنا مجھے چاہیے نا گریوی، اتنا یہ نہیں سوکھا، اس میں بھی ہے پانی، جس طرح یہ دیکھیں ڈھیلا سا ہے۔ تو میں نے اس کو تھوڑا سا مزید سکھانا ہے، تو اس کا آلو میں چیک کر لوں گی۔ آلو تو گل گیا، اب میں اس کا ہائی فلیم کرتی ہوں تاکہ تھوڑا سا نا یہ پانی ڈرائی ہو جائے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر تقریباً 2 منٹ ہوئے ہیں، اور ماشاءاللہ سے اب مجھے اتنی گریوی چاہیے تھی تو میں نے پانی سکھا دیا۔ تو یہاں پر تقریباً 2 منٹ ہوئے ہیں، اور ماشاءاللہ سے میں نے کافی حد تک پانی ڈرائی کر دیا۔ اب اس سے زیادہ میں نہیں کروں گی، مجھے اتنی گریوی چاہیے تھی، کیونکہ یہ پین میں بھی تھوڑا ڈرائی ہو جاتا ہے پکنے کے بعد بھی، تو اس وجہ سے اتنی گریوی کافی ہے۔ اب میں فلیم آف کر دوں گی، اور اب لاسٹ پہ میں اس کے اوپر ایڈ کروں گی 1 کٹی ہوئی سبز مرچ، 1 ٹی اسپون گرم مسالہ پاؤڈر، ½ ٹی اسپون زیرہ پاؤڈر، اور 1 ٹیبل اسپون بھر کے میں نے کسوری میتھی لی ہے، یہ ایڈ کر دوں گی، اور ان تمام چیزوں کو مکس کر لوں گی۔ اور میرے پاس فریش والا جو ہرا دھنیا ہے وہ نہیں تھا، آج مارکیٹ میں بھی مجھے اتنا فریش نہیں لگا تو میں نے لیا نہیں، تو آپ کے پاس وہ ہو تو آپ ضرور ایڈ کریں۔ اور ماشاءاللہ سے یہاں پر قیمہ آلو ریڈی ہو چکا ہے، بہت ہی زبردست قسم کا، اور ساتھ ہی روٹیاں بھی ریڈی ہیں۔ تو یہ تھی میری آج کی ویڈیو، میں نے سوچا آپ سب کے ساتھ شیئر کر دوں، بس کچھ گروسری کی، اس کے بعد بس کھانا پکایا، تو بس اب انشاءاللہ ہم کھانا وغیرہ کھائیں گے۔ تو امید کرتی ہوں آپ کو میری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی، تو ملتی ہوں آپ کے ساتھ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔